السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات، ہم واقع کربلا اور اس کے پس منظر پر سلسلے وار گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا پارٹ نمبر 14 پیش کیا جائے. اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وصیت کی تو انہوں نے کہا دیکھو بیٹا خلافت کو ذرا سنبھال کے چلانا. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو خلافت ایسی چلانا جیسے قرآن حدیث میں ہے. تمہارے سامنے ابو بکر عمر نمونہ ہیں، عثمان کی ذات نمونہ ہے. تو یزید نے کہا کہ دیکھو میں تو قرآن حدیث پہ چلاؤں گا، یہ آپ بعد والے جو نام لے رہے ہیں اس کو فالو کرنا میرے لیے ضروری نہیں ہے. تو حضرت معاویہ کو بڑا شوق گزرا. معاویہ نے کہا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں غور سے سنو. کہا میں سن رہا ہوں. یہ قرآن حدیث جو آپ بول رہے ہیں وہاں تک تو صحیح ہے بات. یہ آپ عثمان تینوں کا جو نام لے رہے ہیں نا، یہ ضروری نہیں کہ ہم ان کے تحت چلائیں، ہم دوسرا آئیڈیا سے چلا سکتے ہیں، قرآن حدیث کے خلاف نہیں جائیں گے. تو معاویہ نے ایک ریمارک پاس کیا کہ تو میری کسی بات کو شاید فالو نہیں کرے گا، چپ کے ہاں کر رہا ہے. یہ اپنے بیٹے کے بارے میں انہوں نے ایک روایت آئی. بعض لوگ کہتے ہیں یہ روایت شیعی روایت ہے، واللہ عالم بالصواب. ایک روایت ہے کہ یہ موجود ہی نہیں تھا. انہوں نے وصیت لکھی اور وصیت میں یہ باتیں لکھی کہ میں یزید کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے انتقال کے بعد قرآن حدیث اور خلفائے ثلاثہ کا نام لے کر کے کہ ان کے طرز پر حکومت چلانے کی کوشش کریں. جب تم اپنے آپ کو پیش کرو گے تو 4 آدمی تمہارے سامنے آئیں گے جو تمہاری بات نہیں مانیں گے. چاروں کے بارے میں ایک ایک گائیڈنس دیا انہوں نے. کہا حسین بن علی آئیں گے، یہ جب تمہارے سامنے آئیں تو یہ یاد رکھنا کہ نواسے رسول ہیں، ان کا احترام برقرار رکھنا اور مانیں گے نہیں جلدی سے بات تمہاری، لیکن ان کا احترام برقرار رکھتے ہوئے پریشرائز کر کے ان کو کسی طرح خلافت جائے اپنی بیعت لینا. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو عبد الرحمان ہیں ابو بکر کے لڑکے، ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، عورتوں میں بیٹھ کے باتیں کریں گے، ان کو زیادہ ڈسٹرب نہیں کرنا کہ یہ جب تک بیعت نہیں کرے تب تک تم اپنی گاڑی نہیں، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دینا. انہوں نے کہا جو تیسرا شخص ہے عمر کے لڑکے حضرت عبداللہ بن عمر، یہ عبداللہ بن عمر جو ہے بہت تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں. جب یہ دیکھیں گے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں تو یہ بیت اللہ پکڑ لیں گے، مسجد پکڑ لیں گے، تمہارا ساتھ بھی نہیں دیں گے، تمہاری مخالفت بھی نہیں کریں گے، ان کو بھی نہیں چھیڑنا. انہوں نے کہا جو چوتھا شخص ہے زبیر بن عوام کے لڑکے حضرت عبداللہ بن زبیر جو حضرت عائشہ کے بھانجے بھی ہیں، حضرت اسماء کے لڑکے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو عبداللہ بن زبیر ہے یہ تم سے شیر کی طرح گرجے گا اور یہ ہر کوشش کرے گا یہ بندہ کہ تم کو اپنے اوپر کبھی زندگی میں قبول نہیں کرے گا، اس سے تمہاری جنگ ہوگی، اگر جنگ ہوگی تو قتل کر دینا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، خلافت قائم نہیں ہو سکتی. یہ چاروں وصیت کر کے ان کا انتقال ہو گیا. اب انتقال ہونے کے بعد یزید نے سب سے پہلے تو سارے لوگوں سے لے لی بیعت، کوفہ سے، بصرہ سے، مکہ مدینے کا نمبر آیا. پھر انہوں نے خط لکھا گورنر کو کہ صاحب ان چاروں لوگوں سے بیعت کی. رات میں لیٹر آیا، پہنچا، رات ہی میں انہوں نے ان چاروں لوگوں کو کال کیا. تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ رات ہو گئی ہے، انشاءاللہ صبح دیکھتے ہیں. یہ رات ہی میں روانہ ہو گئے، مدینہ چھوڑ دیا انہوں نے، چلے گئے مکے کسی دوسرے راستے سے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلایا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے. رات ہی میں پہنچنے کے بعد انہوں نے یزید کا خط سنایا. انہوں نے کہا کہ یزید کی خلافت کے لیے ہم سے اتنی جلد بازی سے بات نہ کی جائے، ہم کو موقع دیا جائے سوچنے کا. تو گورنر کے ساتھ ایک آدمی اور آیا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ موقع نہیں دے، یہ جو موقع مانگ رہے ہیں یہ خطرناک چیز ہے، موقع نہیں دے، بولے ابھی تسلیم کریں. تو وہ جو گورنر تھا وہ ان کا بڑا احترام کرتا تھا، حسین رضی اللہ. اس نے کہا نہیں، حسین کی ذات ایسی ہے کہ اگر وہ مہلت مانگ رہے ہیں تو ان کو مہلت دینی چاہیے، ان کا اسٹیٹس ایسا ہے. انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ٹھیک ہے آپ سوچ لیں، غور کر لیں.
اور ان دونوں کے بارے میں خاموشی اختیار کر لی گئی. کون؟ عمر کے لڑکے عبداللہ بن عمر اور ابو بکر کے لڑکے عبد الرحمن بن ابو بکر. ان کے بارے میں کوئی زیادہ، کیونکہ اس میں وصیت کے تحت ہی ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دوسرے دن تک گورنر دیر بھر انتظار کرتا رہا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے بات کا جواب دیں. یہاں پر ہم بات روکتے ہیں. ایک بات اور سمجھ لینا، یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو اب ان لوگوں کو جو آئیڈیا تھا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہو سکتا ہے کہ حسن کو خلافت ٹرانسفر ہو جائے، وہ کوفہ اور بصرہ والوں کو اب امید کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. لہذا کوفہ اور بصرہ والے اندر اندر معاویہ کو، ان کو حضرت حسین کو خط لکھنا شروع کیے کہ حضرت حسن کا انتقال ہو گیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ مستحق ہیں، لہذا آپ معاویہ کے اگینسٹ میں خروج کریں مکہ سے. خروج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے خلاف علم بغاوت بلند کریں. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب لکھا کہ جب تک معاویہ زندہ ہیں تب تک زمین سے چمٹے رہو. اور چونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے، پہلے تو انہوں نے جب جامع مسجد میں بیعت لی تھی تو حضرت حسین نے نہیں لیا تھا نا بیعت، میں نے بتایا تھا کل نا. اس کے کچھ دن کے بعد انہوں نے بیعت کر لی تھی. تو انہوں نے کہا میں شرعی لحاظ سے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہوں، لہذا اب اس کا توڑنا شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے. لہذا جب تک معاویہ ہیں کسی طرح معاملے کو برداشت کرو. یہ خط وہاں سے وقت زیادہ نہیں، وقتاً فوقتاً آتے رہتے تھے. یہ جب خط آتے کچھ لوگ بھی آتے تو ان سے الگ سے ملتے کوفہ اور بصرہ کے. ان کا جو سی آئی ڈی مدینے کا ڈپارٹمنٹ تھا اس نے اطلاع دی گورنر کو کہ دیکھو یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینے میں رہتے ہیں ان کے پاس باہر کے لوگ آتے ہیں، خفیہ لوگ، اور مجھے لگتا ہے کہ خلافت کی کچھ کھچڑی پکتی رہتی ہے. تو اس نے یہ بات معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ بھیجی کہ حضرت حسین کے بارے میں ہمارا سوئی کا کانٹا غلط گھوم رہا ہے، آپ ذرا اس مسئلے کو سنجیدگی سے غور کریں کہ کیا کیا جائے. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈائریکٹ حضرت حسین کو خط لکھا کہ آپ کے بارے میں ایسی ایسی اطلاع مل رہی ہے اور آپ نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی ہے، لہذا اس کا پاس و لحاظ رکھیں. تو انہوں نے ان کا جواب دے دیا. کس کا؟ معاویہ کے خط کا. بہت خطرناک جواب دیا حضرت حسین رضی اللہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ میں نے بیعت تو کی ہے، لیکن اگر اللہ ہم سے قیامت میں پوچھے گا کہ تم نے معاویہ کے خلاف جہاد کیوں نہیں کیا تو میرے پاس اس کا آنسر قیامت میں ہوگا نہیں. یعنی میں مجبوری درجے میں تم کو خلیفہ مان لیا ہوں، میں دل سے یہ سمجھتا ہوں کہ تم سے جہاد ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی بات تھی. آپ گویا کہ ایک خلیفہ کے خلاف آپ نے چیلنج کر دیا. یہ جب خود معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا دیکھیں یہ دل دکھا ہے، حالات اتنے خراب ہوئے ہیں، لہذا آپ اس کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیں اور وہ جو کہہ رہے ہیں ان کو برداشت کریں. خیر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا. یہ بات آپ کو اس لیے بیچ میں لا کر کے بتانی پڑی کہ درمیان میں ایسا نہیں تھا کہ حضرت حسین خاموش بیٹھے رہے، معاملہ چلتا رہا بیچ میں تھوڑا تھوڑا، اندر اندر بات جو ہے وہ چلتی رہی. بہرحال اب یہ چاروں میں سے عبداللہ بن زبیر تو رافی میں بھاگ گئے. کہاں؟ مکے چلے گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ دن بھر یہ لوگ گورنر ہاؤس میں انتظار کیے کہ حسین آئیں گے، حسین آئیں گے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہم خاندان کے لوگوں کو لے کر کے یہ بھی مکے چلے گئے. یہ چھپ کے نہیں گئے، یہ گئے. انہوں نے اگر گورنر چاہتا تو پکڑ سکتا تھا، لیکن گورنر چونکہ نرم دل تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس لیے اسے تھوڑا سے لوس پن دکھلایا کہ یہ ہمارے سر کوئی مصیبت نہیں آئے. اگر مکہ جا رہے مکے کا گورنر چلے، ہمارے یہاں سے چلے جائیں اچھا ہے. یہ اندر اندر یہ اس نے سوچ کر کے ان کو سوچا ڈھیلا دیا اور حضرت حسین اور عبداللہ بن زبیر دونوں مکے روانہ ہو گئے. اب جب وہاں پہنچے تو دونوں کی پہنچنے کی ڈیٹ ایک، یعنی پہنچے کیونکہ عبداللہ بن زبیر جب گئے تو وہ دوسرے راستے سے گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مین راستے سے گئے. انہوں نے لانگ راستہ طے کیا تو ان کو 2 دن لیٹ ہوا. یہ سیدھے راستے سے گئے تو دونوں پہنچے مکہ برابر. جب یہ مکہ پہنچے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سے لوگوں نے آ کر کے کہا کہ یزید کا معاملہ ہے، آپ ایسا کریں کہ بیعت کر لیں اپنے ہاتھ سے عبداللہ بن زبیر سے۔ تو جب انہوں نے دیکھا 1 2 10 20 50 آ رہے ہیں تو ان کو ہوا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں بیعت کتنا لوگ کرتے ہیں۔ تو ہوتے ہوتے مکہ کے 2000 لوگ عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ گورنر کو اریسٹ کر لیا اور خود خلافت ڈکلیئر کر دی۔ کہاں؟ مکے میں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ہمت نہیں پڑ رہی ہے کہ آپ مجھے خلیفہ مان لیں، کیونکہ ایک تو دونوں ٹکر کے آدمی تھے اور کوئی ایسی پہلے سے پلاننگ نہیں تھی کہ عبداللہ بن زبیر کے ہاتھ پر حضرت حسین سرنڈر ہو جائیں گے، سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ انہوں نے ان کو چھیڑنا مناسب بھی نہیں سمجھا۔ بہرحال ان کے لیے اچھا معقول انتظام کیا، کیونکہ اب یہ گورنر ہو گئے، گورنر تو اریسٹ ہو گیا، مکہ اب ان کے انڈر میں ہو گیا۔ اب یہاں سے مکہ کے CID نے لکھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو، یزید کو، کتاب مکہ تمہارے ہاتھ سے چلا گیا۔ اب گویا اسلامی حکومت کی 2 کیپٹل ہو گئی، ایک ادھر سیریا اور دوسری کہاں ہو گئی؟ مکہ۔ اب مکہ میں جب بن گئی تو چانسز کیا ہوا کہ مدینہ بھی ٹوٹ کر کہاں مل جائے گا؟ مکے میں مل جائے گا، کیونکہ گورنر پہلے سے لوز ہے۔ تو یزید نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ مکے کے گورنر کو چینج کرو، مدینے کے گورنر کو چینج کرو۔ اگر مدینے کے گورنر وہی بن رہا تو جیسے اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے دیا، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے دیا، ایسے ہی معاملہ یہ اور خراب ہو جائے گا، لہذا فوراً وہاں سے معدول کیا اور دوسرے گورنر کو بھیجا۔ بہرحال مدینہ الگ رہ گیا، مکہ الگ ہو گیا اور مکے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ اچھا، اب یہ جو کوفہ اور بصرہ تھا اس کو تو معلوم ہو گیا کہ صاحب یزید بن چکا ہے۔ اب انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا، ایک خط آیا، 2 خط آیا، 3 خط آیا، مستقل لگاتار خطوط آنا شروع ہوئے، ایک تقریباً 70-80 خطوط آئے کہ آپ ابن رسول ہیں اور آپ سب سے زیادہ مستحق ہیں، آپ پہلی فرصت میں کوفہ آ جائیے اور ہم سارے کوفی آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت لینے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا آپ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی آپ آ جائیے۔ آپ جو پہلے جب خط آتا رہا تو پہلے تو یہ 1-2 پر اگنور کیے۔ اچھا، آنے کی کیا وجہ تھی؟ انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب تک معاویہ ہیں، ابھی بتایا نا میں نے کہ جب تک معاویہ زندہ ہے تب تک تم زمین سے چپتے رہو۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ ان کا اشارہ یہی تھا کہ جب معاویہ انتقال کر جائیں تب ہم آ سکتے ہیں، اس کے پہلے نہیں آ سکتے، لہٰذا اس وقت ان کو دعوت دی جائے۔ یہ وہاں سے خطوط آنا شروع ہوئے، ان کے پاس خطوں کا انبار لگ گیا۔ چونکہ کوفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف رہ چکے تھے، لہذا ان کو خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ڈپلیکیٹ خطوط چل رہے ہوں اور ہم کو جا کر کے پھنسا دیا جائے۔ تو انہوں نے مسلم بن عقیل، جو عقیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جن کا کل ذکر کیا تھا، انہوں نے مسلم بن عقیل سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ جن لوگوں کے خطوط ہیں ان کے میں نام تم کو لکھ کے دیتا ہوں اور جا کر کے معلوم کرو کہ یہ خط کی حیثیت کیا ہے، یہ صحیح ہے، یہ جعلی خط ہے، صحیح میں بھیجے گئے ہیں، وہاں پر ہمارے سپورٹر موجود ہیں نہیں موجود ہیں۔ یہ مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ مسلم بن عقیل خود نکلے اور اپنے ساتھ 2 بچوں کو لے کر کے انہوں نے سفر طے کیا۔ جب یہ یہاں کوفہ آئے مسلم بن عقیل، تو مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے لوگ خط لکھے تھے کوئی اپنے گھر میں ان کو روکانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جو لوگ بلائے تھے کہ آپ آئیے، ان میں سے کسی کے گھر میں مسلم بن عقیل کا قیام نہیں ہوا۔ ایک دوسرے صاحب کے ہاں قیام ہوا، تو جب ان کے دروازے پر انہوں نے نوک کیا تو جب وہ نکلا تو اس کا دروازہ کیمپس کے اندر تھا، یعنی پہلے ہاتھا تھا پھر مین ڈور تھا۔ تو جا کر کے انہوں نے مین ڈور کو کیا، تو جب مین ڈور اس نے کھولا تو پوچھا کون، تو بتایا ہم فلاں ہیں، کیسے آئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا آنا تو بہت خطرناک ہے، لیکن ہم عربوں کا مزاج ہے کہ اگر کوئی پناہ مانگ لیا تو ہم انکار نہیں کر سکتے، اس لیے میں آپ کو اپنے گھر سے اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے۔ ہم اس روایت کو کہ مہمان کا احترام کرنا چاہیے، اس لیے آپ ہمارے گھر میں ٹھہر جائیے۔ اس نے ٹھہرا لیا، تو ان کا سپورٹر وہ نہیں تھا، ٹھہرا لیا۔ اب انہوں نے وہ جو لیٹر کی لسٹ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی
ایک ایک کا نام لے کر کے انہوں نے اپنے طور پر انکوائری شروع کی، جانا ان سے ملنا. تو جب جائیں تو پتا چلے کہ بڑی آؤ بھگت. انہوں نے کہا ہم تو حضرت کا انتظار کر رہے ہیں، حضرت آئیں اور بات دو سنبھالنا، ہم خون سب کچھ مال دولت جان سب لٹا دیں گے حضرت حسین پر. تو انہوں نے کہا ایسا ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو تصور کرو حسین کا ہاتھ ہے، اور تم لوگ آ کر کے میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کہ حسین کو ہم خلیفہ مانتے ہیں، کر کے یہ ہاتھ میرا ہے لیکن یہ مانو کہ حسین کا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب. انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا. جب بیعت کرنا شروع کیا اور دیکھا کہ دھڑا دوڑ بیعت ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی. اب چھوٹے سے شہر میں اس وقت 18,000 بہت بڑی نفری ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ 18,000 آدمیوں سے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات ہو گئی کہ ہم کو ایمرجنسی ہو گئی، ہم کو اچانک اپنے پلان کے خلاف گورنر کے خلاف نکلنا پڑا، تو میں ایک کوڈ ورڈ دے رہا ہوں تم لوگوں کو. ان سارے 18,000 کو ایک کوڈ ورڈ دے دیا گیا، جیسے فوجیوں کو کوڈ ورڈ دیا جاتا ہے کہ اگر میں یہ کوڈ ورڈ پکاروں دور سے تو تم سمجھ جانا ایمرجنسی ہو گئی ہے اور آ کر کے ہمارے ساتھ ہو جانا، اور اسی وقت ہم جنگ کر کے گورنر کو ہٹا کر کے حسین کی خلافت قائم کر دی جائے گی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے صاحب. اب کوفہ کے CID نے یہ بھی اس کو خط لکھا کہ صاحب یہاں کا جو گورنر ہے وہ لوز ہے، ایسا ہو رہا ہے، مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں، لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور گورنر صاحب جو ہے وہ ٹھنڈی نیند سو رہے ہیں. اب یزید نے فوراً گورنر کو کیا کیا، معزول کیا. بصرہ کا گورنر جو یہ زیاد تھا نا، زیاد ابن ابی، اس کا بیٹا عبید اللہ بن زیاد، اسی درمیان میں اچانک اس کو تعاون ہوا اور یہ زیاد ابن ابی مر گیا. تو اس کے بیٹے کو یہ بصرہ، اچھا بیٹا جو ہے نا وہ بہت زیادہ سخت تھا، تو فوراً یزید نے لکھا. اچھا اسی درمیان میں ایک بات اور نوٹ کریں، کچھ ایسی بات ہو گئی تھی یزید اور عبید اللہ بن زیاد میں کہ یزید عبید اللہ کو پسند نہیں کرتا تھا، عبید بن زیاد کو. جب وہاں سے اس کو گورنری کا ملا کہ تم کوفہ کی گورنری سنبھالو، تو اس نے اسی وقت طے کر لیا کہ میں ایسا اسٹرانگ پن دکھلاؤں گا کہ یزید خوش ہو جانا، جو ہمارے بارے میں غلط فہمی اس کو ہے وہ غلط فہمی دور ہو جانا. یہ سائیکالوجیکلی طور پر وہ اپنے طور پر سمجھا تھا کہ مجھے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. اچھا اب جب اس کو گورنری دی گئی بصرے کوفہ کی، تو یہ اس کو پتا چلا کہ صاحب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہے اور کوفہ کے لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں. تو اس نے کیا کیا ہے کہ گھوڑے پر بیٹھا اور عرب اسٹائل میں اس نے رومال باندھا، جیسے جو ہے حجازی لوگ باندھتے ہیں، اور باندھ کر کے جب یہ نکلا کوفہ سے، تو کوفہ سے بصرہ والا راستہ آنے کے بجائے کوفہ سے مکہ کی طرف گیا کہ مکہ سے بصرے کا جو راستہ ہے اس راستے سے داخل ہونا ہے کوفہ کے اندر. بات سمجھے میری؟ تاکہ لوگ میرے بارے میں یہ سمجھے کہ حسین ہی آ گئے. تو اس نے ایسا کیا کہ بصرہ سے نکلا پہلے مکہ کی طرف، جب مکہ کی شاہراہ جو کوفہ کی طرف آتی تھی اس راستے سے اس نے ٹریک اختیار کیا، اور مغرب کا وقت سلیکٹ کیا کہ جب سورج ڈوب جائے گا، ہلکا ہلکا اندھیرا ہونے لگے گا، تب میں گھوڑے سے بیٹھ کر کے اس اسٹائل میں داخل ہوں گا. مسلم بن عقیل بتا چکے تھے کہ بھیا کو ہم اپنے بتا چکے ہیں، بھیا آنے والے ہیں، کسی لمحے بھیا پہنچ سکتے ہیں. اتنے میں یہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا گورنر آیا. اب وہ رومال تو باندھے ہوئے تھا اسٹائل سے، نظر تو آ نہیں رہا تھا. تو لوگ اہلن و سہلن یا حسین ابن علی یا ابن رسول کر کے نعرہ لگانا شروع کیے، جو دیکھتا سلام کرتا. یہ سب کو جو اشارہ کر رہا ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت حسین آ گئے. اچھا اب حضرت حسین آئے تو ان کو یہ تھا کہ حسین یہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے کسی کے گھر میں آئیں گے. وہ سیدھے سلام سب کا لیتا رہا اور سیدھے گورنر ہاؤس پہ جا کر کے اس نے گھوڑا روکا. اپنا گورنر ہاؤس پہ جب گھوڑا روکا تب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ تو عبید اللہ بن زیاد ہے. اب ان کے حواس باختہ ہو گئے لوگوں کے. اب رات ہو چکی تھی. رات ہی میں اس نے یہاں کے گورنر کو فوراً ڈسمس کیا، اور ڈسمس کرنے کے بعد رات ہی میں اس نے کیا کیا کہ ان کو اریسٹ کرانے کی فکر کی. کس کو؟ مسلم بن عقیل کو.
ایک روایت میں آتا ہے کہ رات ہی میں اریسٹ پولیس پہنچ گئی دروازے پہ. جب معلوم ہوا کہ یہ آ گیا ہے تو انہوں نے اپنے گھر کو چینج کر لیا, انڈر گراؤنڈ ہو گئے, دوسرے گھر چلے گئے. اب جب سی آئی ڈی کا پہلا دستہ پہنچا تو پہلے گھر پہ پہنچا جس کی رپورٹنگ تھی, وہاں وہ موجود ہی نہیں تھا, لیکن اس کے یہ معلوم تھا کہ یہاں سے نکل کر کہاں گئے ہیں. تو جب اس پر پریشر بنایا اس نے گورنر نے, تو اس نے بتا دیا کہ فلاں جگہ پر روکے ہوئے ہیں. یہ سی آئی ڈی وہاں گئی. اب وہاں جب پہنچی تو مسلم بن عقیل نے وہ کوڈ ورڈ یوز کر دیا, جو بتایا تھا نا وہ اپنا کوڈ ورڈ اس نے استعمال کر دیا. جب کوڈ ورڈ استعمال کیا تو وہ 18,000 ننگی تلوار لے کر کے بس کوفہ میں آ گئے. اب یہ چاہے دن کا واقعہ ہو چاہے رات کا واقعہ ہو, اب جب یہ 18,000 آدمی گورنر ہاؤس کی طرف بڑھے, اب دو روایتیں اسی پر بات اپنی ختم کریں گے, انشاءاللہ بات آگے کریں گے بعد میں. تو ایک روایت میں کیا آتا ہے کہ اس وقت یہ گورنر ان کے بڑے بڑے سرداروں سے بیٹھا ہوا اوپر بات کر رہا تھا کہ معاملے کو ایسا نہیں کریں, یہ جو مسلم بن عقیل آئے ہوئے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, خون خرابہ ہو جائے گا. یہ میٹنگ کر رہا تھا شہر کے جو معزز لوگ تھے, جو سردار تھے, ان سے. اچانک اس کو باہر سے آواز آئی کہ صاحب گورنر ہاؤس گھیر لیا گیا ہے. اتنے کیا ہوشیاری سے فوراً گورنر ہاؤس کو کہا کہ لاک کر دو. لاک کر کے جو شرفا تھے نا, جو جس سے بات کر رہا تھا, ان کو چھت کے اوپر لے کے گیا اور لے کر کے کہا کہ دیکھو بیٹا, اب یہاں سے سب تمہارے لوگ ہیں جو 18,000 گھیرے ہیں, تم قبیلے کے سردار ہو, جو اپنے قبیلے کے سردار کے لوگوں کو یہاں سے نہیں بٹائے گا اس کو ابھی سر کاٹ کے نیچے پھینک دیتے. کیونکہ اس سارے قبیلے کے سردار اس کے کڈنیپ ہو گئے. بات سمجھے میری؟ اب اس کی چونکہ اندر گورنر ہاؤس کی فوج تھی, اس فوج کے انڈر میں یہ 18 یا 17 لوگ ہو گئے. انہوں نے کہا کھڑے ہو اور تقریر کرو کہ میں مسلم بن عقیل کے ساتھ میں نہیں ہوں, لہذا میرے قبیلے والے یہاں سے چلے جائیں. اگر تم نے نہیں تقریر کی تو پیچھے بندہ کھڑا, ابھی تمہاری گردن کاٹ کے نیچے پھینکتے ہیں. اب وہ ایک کھڑا ہوا, دو کھڑا ہوا, جب سب لوگوں نے کہہ دیا تو 18,000 میں سے چھٹ کر کے بعض روایت میں تھا 30 یا 35 لوگ بچے. اب جب 30-35 لوگ بچے تو ان کی فوج نے کیا کیا, ان کو اریسٹ کر لیا. انشاءاللہ زندگی نہیں تو کل اس کے بعد آگے بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.